الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے یوٹیوب چینل حقیقی کامیابی اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ مہینہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے اور تمام ہی مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ناظرین، گزشتہ اس موضوع پر جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائی تعارف پیش کیا تھا، جو کہ یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا اور اس سے لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ ایک مسلمان جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرے، اور پھر وہ ہستی کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میں اگر کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، جب ان کا تذکرہ ہو، ان کی باتیں ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے یار کی باتیں ہوں اور مسلمان نہ مسکرائے یا لطف اندوز نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے جب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سنتا ہے۔ ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ کے متعلق ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اوصاف حمیدہ سے نوازا ہے، اور کیسے کیسے اوصاف ہیں ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تاریخ مدینہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھلائی کی 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اسی کے سبب اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اگلی بات بڑی توجہ کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان خصلتوں میں سے ہمارے حصے میں بھی کوئی ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، بھلائی کی ساری خصلتیں، 360 خصلتیں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ بھلائی کا ارادہ جس کے ساتھ ہو اس کو ایک خصلت ملے گی، لیکن صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ذات میں 360 خصلتیں وہ پیدا فرما دی، ان کو عطا فرما دی۔ اور پھر یہیں پر ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ چونکہ اسلام سے جو پہلے کا دورانیہ ہے اس کو کہتے ہیں، اعلان نبوت سے قبل کا جو دورانیہ اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت، اور اسلام لانے کے بعد جو ہے یہ اسلام والا زمانہ کہلاتا ہے۔ کئی ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا تھا کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے ان کے معاملات کچھ اور تھے۔ اچھا، اس میں احتیاط، اس میں وہ پوری ساری نہیں کہ صحابہ کرام یوں کرتے تھے یوں کرتے تھے، با ادب شخص بس یوں کہ کچھ اور تھے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر تھے، جن کو اسلام پسند نہیں کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اچھے سلسلے شروع ہو گئے، اچھے معاملات رہے، اور جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو سابقہ معاف ہو جاتے ہیں۔ المختصر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو احادیث میں اور جو محدثین نے، جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی آپ سے کبھی ایسا کام یا ایسا فعل نہیں سرزد ہوا کہ جس کو دیکھ کر گھن آئے یا جو برا کام ہو۔ کوئی ایسا برائی کا کام آپ سے صادر نہیں ہوا، حتیٰ کہ شراب اس وقت عام تھی، لوگ شراب پیتے تھے،
لیکن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ نے اپنی ذات پر شراب کو حرام کر رکھا تھا۔ آپ نے نہ تو دور جاہلیت جب چل رہا تھا اس وقت شراب کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شراب کو ہاتھ لگایا۔ اتنی پاکیزہ اور نفیس طبیعت کے حامل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ناظرین، یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو بڑی مشہور ہے، کتب میں، تاریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے۔ تو کسی نے پوچھا، اے ابو بکر، تو آپ نے جواباً بولا کہ ہاں بھائی، سوال کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، سوال کرنے والے سائل نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ میں شراب کو پہلے بھی برا سمجھتا تھا، اب بھی برا سمجھتا ہوں۔ میں نے دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ کتنے پیارے اوصاف یہ آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ تو آپ کی خلافت سے قبل کے کچھ واقعات ہیں جو ایک سلسلہ چلتا رہا، آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ میں خلافت کے ملنے کے بعد ایک دو واقعات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ تہذیب الاسماء واللغات میں حضرت سیدنا انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے 3 سال قبل اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یا گھر کے پاس محلے میں کی بچیاں جو تھیں وہ اپنی بکریاں لے کر آتی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچیوں کی دل جوئی کے لیے کیا کرتے؟ دودھ دھو کر ان کو دے دیا کرتے۔ جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، آپ خلیفہ بن گئے، تو ایک بچی آئی اور اس بچی نے آ کر کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو آپ خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے، اب ہمیں کون دودھ دھو کر دیا کرے گا؟ تو ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان نہ ہو، میں خلیفہ بن گیا ہوں تو کیا، تم بکری لے آیا کرنا، میں اب بھی تمہیں دودھ دھو کر دیا کروں گا، دودھ دھو دیا کروں گا۔ تو اب ناظرین ذرا غور کریں کہ راوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے نا۔ آج ہمارے پاس بھی کوئی عہدہ آ جاتا ہے، ہم تو اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات بعض لوگ حکمرانوں کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے، ہر اس شخص کے لیے سبق ہے کہ جس کے پاس کوئی عہدہ ہے۔ ہمیں جب عہدہ نہیں ملتا تو ہم عام ہوتے ہیں، جب عہدہ مل جاتا ہے ہم سوچتے ہیں بہت خاص ہو گئے۔ اب ہم کسی کو ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو یوں کر کے بڑا وہ کیا نام ہے، اور اگر زیادہ بڑا عہدہ مل گیا ہے تو پھر تو دور سے ہی ہیلو ہائے، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ اور کرونا نے تو مزید اس کو وہ کر دیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے تو اب بس دور سے ہی ہیلو ہائے یہ سلسلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے، قربان جائیے اس عظیم ہستی پر، مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی بچیاں آتی ہیں تو آپ بچیوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کرنا آپ نے نہیں چھوڑا۔ یہ ہر حاکم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ اس پر غور کرے کہ میں کتنا اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہا ہوں۔ اور یہیں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار خلافت میں موجود تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر خاص کر کے کہ اے خلیفہ السلام علیکم، مسلمانوں کے خلیفہ السلام علیکم، یعنی اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص کر کے سلام کیا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کیا اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، تو نے مجھے ہی کیوں خاص کر کے سلام کیا؟ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ ہم تو عہدہ نہ ملے تب بھی چاہتے ہیں ہماری کوئی خوشامد کرے، عہدہ مل جائے تو پھر تو اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، دیگر مختلف جگہوں پر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نام لکھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے اس عہدے کا بھی تذکرہ ہو، اور ایک بڑا سلسلہ ہو، کسی مجلس میں، کسی محفل میں پکارا جائے تو عہدے کے ذریعے پکارا جائے، اور کسی جگہ بیٹھے ہیں کوئی آ کر ملے تو باقیوں کو الگ انداز سے ملے، ہمیں الگ انداز سے ملے۔ کیوں بھائی؟ بھائی ہمارے پاس تو عہدہ ہے، ہمارے پاس وزارت ہے، ہم مشیر ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ لیکن اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، عاجزی و انکساری کے پیکر ہیں کہ ایک شخص نے آ کر فقط آپ کو خاص کیا اور سلام کیا، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یوں مجلس میں بیٹھے ہوں، سارے اکٹھے ہیں، تو تم سب کو سلام کرو، ایک ساتھ سلام کرو، اب خاص نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس میں، ہر شخص کے لیے کہ جس کے پاس عہدہ ہے، اپنے عہدوں کو بھی اسلامی اعتبار سے، اسلامی احکامات کے مطابق اگر ہم عہدوں کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصائل، آپ کے اوصاف حمیدہ اس قدر کثیر ہیں کہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ چونکہ ہماری گفتگو ہوتی ہی 10 منٹ، 12 منٹ یا 15 منٹ کے مختصر وقت میں ہمارے ناظرین تک اچھے سے اچھی تعلیمات، اچھے پیغام، اچھے میسیجز پہنچے، تاکہ مصروفیت کے اس دور میں کہ اگر کوئی شخص وہ ویلا سا بیٹھا ہے نا، کوئی کام کاج نہیں کر رہا، اس کو بولو یار آج کل آپ نظر نہیں آتے، وہ کہتا ہے یار بس مصروفیت بہت ہے۔ تو ان معنوں میں کہ مصروفیت آج لوگوں کی ہے بھی، بعض جن کی ہے وہ ہے، تو اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں سن سکتے، مشکل ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اپنا یہ چینل بنایا کہ اتنے سے وقت میں، اتنے لمحات میں، اتنے منٹ میں ہم لوگوں کو اسلام کے اہم جو پیغامات ہیں وہ پہنچاتے جائیں، تاکہ لوگ اسلامی احکامات سے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے قریب آئیں، اور جو مسلمان راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، یعنی برے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، تو 10-15 منٹ کی گفتگو سننے کے بعد ان کے اندر مزید اپنے مذہب اسلام کی محبت داخل ہو، وہ اس محبت کو مزید بڑھائیں، تاکہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں۔ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ صدیق اکبر نے ایسا چلن چلا ہے کہ آج ہم مثالیں دے رہے ہیں نا، تو ہمارا بھی جو زندگی گزارنے کا انداز ہونا چاہیے، جب ہم مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے طریقے پر گزاریں گے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی نام روشن ہوگا اور آخرت میں بھی نام روشن ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔